اے امت اسلام، لا الہ الا اللہ کا دعویٰ کرنے والوں، شرک کو دو قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے، شرک اکبر اور شرک اصغر۔ شرک اکبر انسان کو ملت سے نکال دیتا ہے، اور یہ وہی شرک ہے جس کے بارے میں مالک الملک نے فرمایا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ جو مالک الملک کے ساتھ شرک کرتا ہے، مالک الملک نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دوسری قسم شرک اصغر، یہ ملت سے خارج نہیں کرتا لیکن یہ بھی بڑے گناہوں میں شمار ہوتا ہے۔ شرک اکبر ہمارے معاشرے میں اندھیرے کی طرح پھیلتا جا رہا ہے، اور آپ کے سامنے اس کی کچھ مثالیں رکھتے ہیں۔ پہلی مثال غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا۔ بے شک غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا شرک اکبر ہے، البتہ وہ ولی یا رسول یا فرشتہ ہو، تمام لوگوں کے لیے ذبح کرنا شرک اکبر ہے۔ فرمان الہی ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اسی طرح غیر اللہ کے لیے نظر دینا یہ بھی شرک اکبر ہے، اور غیر اللہ سے دعا مانگنا اور سجدہ کرنا یہ بھی شرک اکبر ہے، بے شک وہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں نہ مانگو، کیونکہ دعا عبادت ہے، پر عبادت کا حقدار صرف مالک الملک ہے۔ البتہ شرک اصغر کی کچھ مثالیں یہ ہیں، ریاکاری، غیر اللہ کی قسم کھانا، اور یاد رہے کہ ریاکاری شرک اکبر بن جاتا ہے اگر بندہ عمل صرف لوگوں کے لیے ہی کرے، اور یہ شرک اصغر ہوتا ہے اگر بندہ عمل تو اللہ کے لیے کرتا ہے مگر اس میں ریاکاری آ جائے۔ حدیث نبوی ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قال اللہ عز وجل انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غیری ترکته وشركه۔ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس میں میرے ساتھ کسی اور کو پارٹنر بنایا، میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، اس کے عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ مالک الملک سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دلوں کو اور ہمارے معاشرے کو شرک کی بیماری سے پاک کر دے۔